نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ وہ اس سے پہلے وقت کے جو بادشاہ تھا اس کے شاہی پہلوان تھے۔ بادشاہ جو وقت کا تھا وہ ان سے کشتیاں کرواتا تھا اور ان کے مقابلے میں کوئی کشتی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ ایک دفعہ بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو ہمارے پہلوان جنید کو ہرا لے گا، گرا لے گا تو اس کو میں اتنا بڑا انعام دوں گا۔ تو یہ اعلان جب ہو گیا تو اس انعام کو حاصل کرنے کے لیے ایک بوڑھا آدمی تھا، سید خاندان میں سے تھا، سادات گھرانے میں سے تھا، غریب تھا، کمزور تھا۔ تو وہ اپنے فاقے کی وجہ سے وہ کسی کے سامنے سوال بھی نہیں کر سکتا تھا، سید گھرانے سے ہونے کی وجہ سے۔ تو اس نے اس اعلان پر اس نے جواب میں کہا کہ میں جنید سے کشتی کروں گا۔ جب اس نے بادشاہ کے سامنے یہ کہہ دیا کہ میں کشتی کروں گا تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھ لے، تو جنید سے کسی حال میں بھی کشتی نہیں کر سکتا، تو بڑا کمزور ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں کشتی کروں گا، جو دن طے کر دو آپ، میں کشتی کے لیے تیار ہوں۔ خیر دن طے ہو گیا۔ جب وقت آیا کشتی کے میدان میں، جنید جب داخل ہوا، وہ کمزور آدمی سید خاندان کا جو تھا وہ بھی جب میدان میں داخل ہوا تو اس نے جنید کے کان میں جا کر کہا کہ میں سادات گھرانے کا ہوں، سید گھرانے کا ہوں، میرے گھر میں بڑا فاقہ ہے اور اس فاقے سے بڑا میں تنگ ہوں اور کسی کے سامنے سوال بھی نہیں کر سکتا۔ تو آپ اگر مجھ سے کشتی میں ہار جاؤ تو وقتی طور پر آپ کی بے عزتی ہوگی، بادشاہ کو بھی آپ کو لعن طعن کرے گا، لیکن میرا اس سے کام بن جائے گا کہ مجھے جو انعام ملے گا تو میرے گھر والوں کا جو فاقہ ہوگا وہ دور ہو جائے گا۔ تو خیر جنید نے جیسے اس کی بات سنی تو جنید کا جو دل تھا وہ بڑا نرم ہو گیا اور اس نے دل سے ارادہ کر لیا کہ میں اس سے کشتی میں ہار جاؤں گا۔ جب مقابلہ شروع ہوا تو اس کمزور سے آدمی نے جنید کو گرا کر نیچے پھینک دیا اور اوپر اس پر کے بیٹھ گیا۔ تو سب طرف سے آوازیں لگنا شروع ہو گئی۔ تو اس آدمی نے کہا کہ میں نے جنید کو گرا لیا۔ تو بادشاہ نے کہا نہیں، دوبارہ کشتی کرو، کوئی وجہ بن گئی ہوگی۔ تو دوبارہ جب کشتی کرنے لگے تو دوبارہ پھر جنید خود ہی، اگر جنید چاہتا تو اس کو بائیں ہاتھ سے بھی نیچے گرا سکتا تھا، لیکن جنید دوبارہ پھر نیچے گر گیا اور وہ آدمی اس کے سینے پر بیٹھ گیا۔ تو اس نے کہا کہ اب تو میں جیت گیا ہوں۔ تو سب نے کہا کہ اب آپ جیت گئے ہو۔ تو بادشاہ نے اس کو جو انعام طے تھا اس کو دے دیا اور جنید کو بڑا بادشاہ نے لعن طعن کیا۔ اس نے کہا میرا دل کرتا ہے کہ تیرے گلے میں جوتوں کا ہار ڈالوں کہ تو نے میری بے عزتی کرا دی۔ خیر جنید گھر میں آ گیا، اپنی بیوی کو سارا واقعہ بتایا۔ تو بیوی بڑی پریشان ہوئی کہ آپ نے اپنی بھی بے عزتی کروائی اور بادشاہ کے سامنے بھی بے عزت ہوئے۔ خیر جنید کا دل مطمئن تھا اور اس مطمئن تھا کہ میں نے کام جو کیا ہے اچھا کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کا عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جنید پہلوان سے اس کو وقت کا جنید بغدادی بہت بڑا اللہ کا ولی بنا دیا۔ تو یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، سید خاندان، کہ اللہ جل شانہ نے ان کی قدر کرنے کی وجہ سے، ان کے عزت کرنے کی وجہ سے، ان کا خیال کرنے کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے اس آدمی کو، جنید کو، پہلوانی سے ہٹا کر بہت بڑا اللہ کا ولی بنایا، جن کا نام آج بڑے فخر سے لیا جاتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس خاندان کے ساتھ پکی سچی محبت کرنے کی توفیق دے اور اس خاندان کی دل و جان سے خدمت کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔